صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر او كما قال علیہ السلام. قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ تم جو کچھ نیکی کا عمل کرتے ہو اللہ رب العزت اسے جانتا ہے. اور حدیث پاک میں جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، کان کصیام الدہر، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے 1 سال کے روزہ رکھنے کے برابر ہے. اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو چند اعمال ایسے حکم دیے ہیں اور ایسے فرض فرمائے ہیں جن کا کرنا ہر بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، جس میں ایک نماز ہے. اس کے بعد زکوٰۃ ہے تو وہ مالداروں پر فرض ہے. روزہ ہے وہ بھی مسلمان بالغ مرد عورت پر فرض ہے. اسی طرح حج ہے ہر اس مسلمان پر جو وہاں جانے کی استطاعت رکھتا ہو اس پر فرض ہے. ان فرائض میں اللہ رب العزت نے جو چیزیں فرض فرمائی ہیں، ان کے ساتھ اگر آپ غور فرمائیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزیں اور لگا کر سنتوں کو اور نوافل کا اضافہ فرما کر ان فرائض کی تکمیل کی ہے. مثال کے طور پر نماز ہم اور آپ دن میں 5 وقت پڑھتے ہیں. فجر کی نماز میں 2 رکعت فرض ہے، 2 سنت ہے. ظہر کی 4 فرض ہے، باقی سنتیں ہیں. اسی طرح عصر میں 4 فرض ہے، باقی سنت ہے. مغرب میں 3 فرض پھر سنت. عشاء میں 4 فرض اور 3 واجب، باقی سنتیں ہیں، نفلیں ہیں. نفل نمازیں عربی زبان میں نفل وہ زائد ایکسٹرا نمازوں کو، ایکسٹرا عبادت کو کہا جاتا ہے. ہر عبادت کے ساتھ آپ کو نفل اور سنت ضرور ملے گی. چنانچہ نمازوں کے ساتھ ہمیں سنتیں بھی ملتی ہیں اور نوافل اور تطوع بھی ہم اور آپ پڑھتے ہیں. اسی طرح اگر زکوٰۃ کو آپ دیکھیں تو زکوٰۃ مالدار مسلمانوں پر 1 سال گزرنے کے بعد 2.5% اپنے مال میں سے غریبوں کو دینا فرض ہے. لیکن اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نفلی صدقات ہیں، وہ فرض نہیں ہے. صدقات ہے، خیرات ہے، آپ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں غریبوں کو، وہ فرض نہیں ہوتی ہے، وہ نفلی صدقات ہے.
صدقہ فطر یہ واجب ہے. البتہ جو باقی صدقات خیرات ہم دیتے ہیں وہ نفلی صدقات کہلاتی ہیں. اسی طرح حج میں اگر آپ غور فرمائیں تو حج کرنا یہ فرض ہے، لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ساتھ عمرہ بھی ادا کیا، اور جب آپ نے عمرہ مکمل کر لیا تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ تم اب حلق، جو لوگ اپنے ساتھ قربانی کا جانور لے کر نہیں آئے ہیں وہ حلق کروا لیں، احرام سے نکل جائے، عمرہ مکمل کر لیں، پھر جب حج شروع ہو، حج کا دن آئے تو پھر حج کا احرام باندھے. اور آپ نے خود فرمایا اگر میں اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہ لاتا تو میں بھی ایسے ہی کرتا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں مشرکین عرب حج کے دنوں میں عمرہ کرنے کو گناہ سمجھتے تھے. حضور پاک علیہ السلام نے اس پر ضرب لگائی، اور آپ نے خود اپنے حج میں بھی عمرہ کیا حج سے پہلے، اور صحابہ کو بھی آپ نے یہی طریقہ سکھایا ہے. اب یہ جو عمرہ ہے یہ ایک الگ عبادت ہے، حج سے زائد عبادت ہے، یہ سنت عبادت ہے، نفلی عبادت ہے. اسی طرح آپ رمضان کے روزوں میں دیکھیں تو رمضان کے روزے فرض ہے. ہر مسلمان بالغ مرد عورت پر رمضان کے روزے فرض ہے، لیکن جیسے ہی روزے مکمل ہو جاتے ہیں تو حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کان کصیام الدہر. رمضان کے بعد شوال کے 6 نفلی روزے رکھنے پر اللہ تعالیٰ 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور علماء نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر نیک عمل کا کم از کم ثواب 10 گنا ملتا ہے، 10 ٹائمز. ہر عمل کا منیمم ریوارڈ 10 ٹائمز ملتا ہے. اب 30 روزے آپ نے رکھے یا 1 مہینہ روزہ آپ نے رکھا تو 10 ٹائمز کتنے ہوئے؟ یہ 10 مہینے ہوئے. اور 6 کو اگر 10 سے ضرب دے تو کتنے ہو گئے؟ 60. 2 مہینے تو 10 مہینے اور 2 مہینے کتنے ہو گئے؟ 12 مہینے. پورے 1 سال کے روزوں کا ثواب مل گیا. کتنے روزہ رکھنے پر ملا؟ 1 مہینہ اور 6 دن. اللہ اکبر. اللہ پاک اتنا عطا فرماتا ہے. تو یہ مسئلہ آپ سمجھ گئے کہ ہر فرض عبادت کے ساتھ کچھ نفلی عبادات بھی ہیں. بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ فرضوں کے ساتھ نفلی عبادات کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض کی، پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بار بار تشریف لے گئے. اللہ تعالیٰ نے 45 معاف فرما دی اور 5 فرض فرما دی، اور فرمایا کہ بس اس میں اب تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہ 5 فرض ہے. جب یہ 5 نمازیں فرض ہے تو مولوی صاحب اس کے ساتھ پھر نفلیں کیوں پڑھتے ہیں ہم؟ جب نمازیں فرض جو پڑھنی ہے تو فرض پڑھیں، اس میں نفلیں کیوں پڑھتے ہیں، سنتیں کیوں پڑھتے ہیں؟ اسی طرح اگر کوئی یہ سوال کرے کہ زکوٰۃ ہم دیتے ہیں تو صدقہ و خیرات کیوں کریں؟ رمضان کے روزے ہم رکھتے ہیں تو نفلی روزے کیوں رکھے؟ حج ہم کرتے ہیں تو پھر نفلی طواف اور عمرے کیوں کریں؟ یہ سوال اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے بارے میں پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ اس بیچارے کا دینی اور روحانی مزاج بہت ہی کمزور ہے، بیمار ہے. وہ جیسے ایک آدمی بیمار ہو نا، اس کے سامنے آپ ایک اچھی مزیدار بریانی رکھ دے، اس کو کھانے میں کوئی مزہ آئے گا؟ اس کے منہ کا ٹیسٹ خراب ہے. وہ اگر صحت مند آدمی کو آپ کھلائیں گے تو وہ 1 کی جگہ 2 پلیٹ کھا لے گا.
بیمار آدمی وہ ایک نوالا بھی نہیں کھائے گا اس میں. تو جو دینی طور پر روحانی طور پر بیمار ہیں ان بیچاروں کو یہ باتیں یہ ٹیسٹ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ جی نماز ہم فرض پڑھتے ہیں تو نفلیں کہاں سے آ گئی, پھر روزوں میں نفلی روزے کہاں سے آ گئے, حج میں نفلی عبادات نفلی طواف اور عمرے کہاں سے آ گئے. تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ بیمار ہے روحانی طور پر, اس کا ٹیسٹ خراب ہے. اس بیچارے کو کیا پتا کہ اس کا کیا فائدہ ہے, اس میں کتنا مزہ ہے. جن لوگوں کو اللہ نے صحت دی ہے روحانی طور پر صحت مند ہیں, ایسے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں, وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جنت میں جب ہم چلے جائیں گے تو وہاں اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو ہمارا وقت کیسے گزرے گا. ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں, ایسے اللہ والے بھی ہیں جو یہ تمنا کرتے ہیں ہم جنت میں بھی نماز پڑھیں, ہم جنت میں بھی عبادت کریں. یہ اور بات ہے کہ جنت میں اللہ ہمارا مزاج بدل دے گا. یہ جو مزاج ہے یہ کون بناتا ہے؟ اللہ بناتا ہے نا. ایک آدمی صحت مند ہے اس کا مزاج بھی صحت مند, ایک آدمی جناب بیمار ہے اس کا مزاج بھی ٹیسٹ بھی بیمار خراب ہو گیا. تو دنیا میں جو روحانی طور پر ایک انسان مسلمان کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ نماز کے بغیر بے چین رہتا ہے, یہ مزاج ہے اس کا. روزہ نہ رکھے بیمار ہو تو بے چین ہوتا ہے, وہ عبادت نہ کرے تو بے چین ہوتا ہے, یہ مزاج ہے. تو جنت کا مزاج اور ہے, جب وہاں جائے گا تو اللہ اس کا مزاج بدل دے گا. لیکن ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں. یہ جو نفلی عبادات ہم اور آپ کرتے ہیں اس کا بڑا فائدہ ہے, بڑا فائدہ ہے اس کا. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے. یہ جو نیک عمل ہم اور آپ کرتے ہیں یہ مسلمانوں کے نیک اعمال تولے جائیں گے. ایک سکیل ہوگا, انصاف کا ترازو. اللہ رب العزت قیامت کے دن اس انصاف کے ترازو سے, اس سکیل سے ہر مسلمان کے اعمال اللہ کے فرشتے تولیں گے. ہاں وہ جو اعمال تولے جائیں گے مسلمانوں کے اعمال تولے جائیں گے. جو مشرک ہوں گے مسلمان ہی نہ ہو ان کے اعمال نہیں تولے جائیں گے. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا قیامت کے دن. جس آدمی کے پاس بہت سے سکے ہو, بوریاں بھر کر سکے لائے, لیکن سارے کے سارے سکے کھوٹے ہو تو اس کی کوئی ویلیو ہے نہیں. ان کے جو بھی اعمال ہوں گے وہ کھوٹے ہوں گے, اللہ ان کو تولے گا نہیں. قیامت کے دن اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا. ہاں جو مسلمان ہو, اللہ کو مانتا ہو, شرک اس نے نہ کیا ہو, اللہ پر اس کا ایمان مکمل ہو, اللہ کی ذات صفات افعال میں کسی کو شریک نہ کیا ہو اس نے, وہ جو اعمال لائے گا اس کے اعمال کو اللہ کے فرشتے تولیں گے. قیامت کے دن نماز تولی جائے گی, روزہ تولا جائے گا, حج کو تولا جائے گا. بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کی عمر کم ہوگی تو نمازیں بھی کم ہوگی. ایک آدمی اگر 20 سال میں مرا ہے تو اس کی نمازیں بھی کم ہوگی. ایک آدمی 60 سال میں مرا ہے تو اس کی نمازیں زیادہ ہوں گی. لیکن ایسا بھی ہوگا کہ 20 سال والے کی نمازوں کا وزن زیادہ ہوگا اور 60 سال والے کی نماز اس کے مقابلے میں اس کا وزن کم. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو 20 سال والا ہے اس کی نماز میں جو اخلاص ہے وہ اس 60 سال والے کی نماز میں نہیں ہے. یہ اللہ کے یہاں اعمال تولے جائیں گے, نمازیں بھی تولے جائیں گے, روزہ زکوٰۃ حج سب تولے جائیں گے. پھر اس میں اخلاص کو بھی دیکھا جائے گا, کتنی اخلاص سے نماز پڑھی ہے, کتنی عمدہ نماز اس نے پڑھی ہے, کتنا عمدہ روزہ رکھا ہے, یہ فرشتے تولیں گے. اور پھر جب وہ سارے اعمال اس کے تل جائیں گے اور وہ صحیح
عمل کرنے والا مسلمان ہوگا تو اللہ رب العزت اپنے فضل سے اسے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک منظر ایسا بھی ہوگا قیامت کے دن، کچھ لوگ آئیں گے، ان کی نماز، ان کے روزے، ان کے زکوٰۃ، ان کے حج تولے جائیں گے، لیکن اس میں کمی ہوگی، وہ پورے نہیں ہوں گے۔ تو فرشتے اللہ پاک سے کہیں گے اللہ ان کی نمازیں پوری نہیں ہیں، ہاں ان کے جو روزے ہیں وہ پورے نہیں ہیں، ان میں کچھ خرابی ہے، کچھ نقص ہے، ان میں کچھ کمی ہے، کچھ رہ گئی ہے نمازیں۔ آج مسلمان نماز نہیں پڑھتا ہے، یہ فکر اسے نہیں کل میری نمازیں تولی جائیں گی، پوچھا جائے گا، اللہ پوچھے گا نماز کیوں نہیں پڑھی تھی۔ کتنے نوجوان ہٹے کٹے مسلمان نماز نہیں پڑھتے، بلا وجہ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ میں جب کبھی کسی مسلمان کے یہاں جاتا ہوں یا کسی ایسی میٹنگز میں یا پروگرام میں جاتا ہوں جہاں مسلمان ہوتے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہٹے کٹے مسلمان 5 روٹیاں اڑا لیتے ہیں، دعوتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب کھانا کھا رہے، ڈکار لے رہے ہیں، اور جناب نماز نہیں پڑھتے ہیں، اور جو نماز پڑھنے والے کھڑے ہوتے ہیں یہ بیٹھے رہتے ہیں، آرام سے بیٹھے دیکھ رہے ہیں سامنے نماز ہو رہی ہے، نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ ہم تو کہہ دیتے ہیں کہ بھئی اذان ہو گئی ہے، نماز کا ٹائم ہے، نماز میں شریک ہو جائے۔ بہت سے مسلمان شریک ہو جاتے ہیں، بہت سے مسلمان نہیں ہوتے ہیں۔ کتنی دیدہ دلیری ہے کہ نماز ہو رہی ہے وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، نماز ہو رہی ہے۔ کون سی ایسی وجہ باقی رہ گئی ہے کہ وہ قیامت کے دن اللہ سے کہیں گے کہ اے اللہ میں صوفے پہ بیٹھا ہوا تھا، ٹی وی دیکھ رہا تھا، نماز ہو رہی تھی، نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کیا ریزن اللہ کو پیش کرے گا؟ کیا وجہ اللہ کو پیش کرے گا؟ ہے کوئی وجہ اس کے پاس؟ ہے کوئی ریزن؟ یہ جو پاؤں اللہ نے دیے اللہ واپس لے لے تو چل نہیں سکتا ہے، یہ طاقت جو اللہ نے دی لے لے تو ہل نہیں سکتا ہے، یہ آنکھیں اللہ نے دی لے لے تو دیکھ نہیں سکتا ہے، اور اس کے پاس اتنا وقت نہیں کہ نماز پڑھے، اس کو اتنی فکر نہیں کہ قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے۔ اور جب اسلام پر بات آتی ہے تو پھر جناب اتنا بڑا لیکچر دیتا ہے، پھر کہتے جی مولوی صاحب یہ بتائے یہ 50 سے اللہ نے 45 کر دی، نفلیں کہاں سے لگا دی آپ نے؟ وٹ از دا فلسفی آف دیز نوافل؟ پھر وہ سوالات کرتا ہے، پڑھتا فرض بھی نہیں ہے اور سوال کس چیز کا کرتا ہے؟ نفلیں کیوں ہیں؟ شراب کا گلاس ہاتھ میں ہو اور قرآن پر ڈسکشن کرتا ہے، ہائے ہائے، ہاں شراب کے گلاس پکڑ کر روزے کا فلسفہ بیان کرتا ہے۔ ایسے مسلمان خوف خدا ہی نہیں اسے کہ میرے اعمال کل تولے جائیں گے، میری نمازیں تولی جائیں گی، فلسفے کے پیچھے پڑا ہے، بحث مباحثے میں لگا ہے، فرض نماز نہیں پڑھتا، اسے یہ نہیں معلوم کہ حج بھی فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایسے لوگ ہوں گے ان کی نمازوں میں کمی ہوگی، روزوں میں کمی ہوگی، زکوٰۃ اور حج میں کمی ہوگی۔ فرشتے اللہ سے کہیں گے اللہ ان کی نمازوں میں کمی ہے، زکوٰۃ، روزہ اور حج میں کمی ہے، تو اللہ کے طرف سے اعلان ہوگا کہ نوافل چیک کرو، انہوں نے کچھ نفلی نمازیں پڑھی ہے، کچھ نفلی روزے، زکوٰۃ، نفلی صدقات، نفلی عمرے، طواف کیے ہیں؟ فرشتے کہیں گے ہاں کیے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے ان نفلی عبادات کو فرضی کے ساتھ ملا کر فرضی کو مکمل کر دو۔ یہ ہے وہ فائدہ نفلوں کا۔ نوافل سے فرضوں کی قیامت کے دن اللہ تکمیل کر دے گا۔ اور میں تو ایسے لوگوں کو ایک اور جواب بھی دیتا ہوں، میں کہتا ہوں ایسا جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں ان کو اس سوال کرنے کا حق اس وقت ہے کہ وہ اپنے گھر سے سارا فرنیچر، ڈیکوریشن کا سامان باہر نکالے پھر یہ سوال کریں۔ ان کو حق نہیں ہے جو اپنے گھر میں جناب ہزاروں پاؤنڈز کی پینٹنگ لگا کر گھر کا جناب فرنٹ روم ڈیکوریشن کی
چیزوں سے ہزاروں پاؤنڈز کی ڈیکوریشن کی چیزیں لگا کر فرنٹ روم کو خوبصورت بناتے ہیں، ان کو اس سوال کا حق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر صرف آپ کو ضروری کام ہی کرنا ہے، فرض ضروری ہے وہ پوری کرنا ہے، نوافل اور سنت ضروری نہیں ہے، تو پھر گھر میں جناب دیوار اور چھت اور دروازے اور کھڑکیاں اور ایک چارپائی کے علاوہ دوسری چیزیں بھی ضروری نہیں ہیں۔ پھر آپ نے اپنے گھر میں جناب اتنی ساری ہزاروں پاؤنڈز کی چیزیں کیوں لگائی ہیں؟ فانوس لگایا ہے، کون سا ضروری ہے؟ لائٹ لگا دو ایک 50p کا، 50p کا ایک بلب ملتا ہے نا، بس وہ لگا لو۔ آپ کو کیا ضرورت ہے 500 پاؤنڈ کا فانوس لگایا ہوا ہے آپ نے؟ آپ کو کارپیٹ بچھانا ہے، 50 پاؤنڈ کا کارپیٹ بچھائیے، آپ نے 2000 پاؤنڈ کا کارپیٹ کیوں بچھایا ہے؟ یہ بھی تو ایکسٹرا ہے۔ آپ نے اپنے گھر میں جناب کیا یہ خوبصورت چیزیں جو چاروں طرف لگائی ہوئی ہیں، اس کی ضرورت کیا ہے؟ اگر کسی سے آپ یہ سوال کریں کہ جناب تم ہم سے تو یہ سوال کرتے ہو کہ جناب نفلی عبادات کا کیا فائدہ ہے، تو ہم تم سے پوچھتے ہیں تمہارے گھر میں یہ ڈیکوریشن کی چیزیں لگائی ہے، یہ کیوں لگائی ہے؟ تو کہے گا مولوی جی آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ آج کل فیشن ہے، اس کو لگانے سے گھر کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ تو ہم بھی یہ کہتے ہیں یہ 1400 سال پہلے حضور پاک علیہ السلام کی سنت ہے کہ نوافل پڑھنے سے اللہ فرائض کو کمپلیٹ کر دیتا ہے۔ اپنے گھر سے پہلے ساری چیزیں نکالو پھر سوال کرو۔ دنیا کی ساری باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہے، لیکن جس چیز سے ہمارا دین خوبصورت ہو، جس چیز سے ہمارا دین ڈیکوریٹ ہو، جس چیز سے ہمارا دین مزین ہو، وہ ہمیں نظر نہیں آتا، اس لیے کہ ہمارا ٹیسٹ خراب ہو چکا ہے، مزاج ہمارا خراب ہو چکا ہے، ہمیں وہ مزہ ہی نہیں آتا عبادات میں۔ اس لیے میرے دوستو اب جو رمضان گیا تو حضور پاک علیہ السلام نے ہمیں بتایا دیکھو فرض روزے تم نے رکھ لیے، اب نفلی روزے رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفلی روزوں کا فائدہ یہ ہوگا کل قیامت کے دن اگر فرضی روزوں میں کوئی کمی رہ جائے گی تو اللہ ان نفلی روزوں سے فرضوں کی وہ کمی کو پورا کر دے گا۔ من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے، ثم اتبعہ ستا من شوال، پھر شوال کے 6 روزے رکھے، کان کصیام الدہر، یہ ایسا ہے جیسے 1 سال کے اس نے روزے رکھے ہیں۔ اب یہ جو شوال کے 6 روزے ہیں اس سے متعلق چند مسائل آپ سمجھ لیجئے۔ اگر کسی مسلمان کے رمضان کے روزے رہ گئے ہیں، مثال کے طور پر کوئی بیمار ہو گیا رمضان کے 5، 6، 7، 8 روزے رہ گئے، یا کوئی خاتون ہے اور ایام کی وجہ سے رمضان کے روزے اس کے رہ گئے، 6، 7، 8 روزے اس کے رہ گئے، اب وہ یہ مرد ہو یا عورت ہو جس کے رمضان کے روزے رہ گئے ہیں، ان کو رمضان کے بعد ان روزوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ ہمارے یہاں لوگوں نے اپنی طرف سے مسئلے بنائے ہوئے ہیں کہ جی جو رمضان میں روزہ اگر کسی نے نہیں رکھا بیماری کی وجہ سے، مرد نے یا عورت نے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جناب فدیہ دے دیں تو ہماری جان چھوٹ جائے گی، ایسا نہیں ہوتا۔ فدیہ آپ کے لیے نہیں ہے، ہر بیمار کے لیے نہیں، فدیہ تو اس کے لیے ہے جو روزہ رکھ ہی نہ سکتا ہو، اتنا بوڑھا ہو گیا ہے کہ روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں اس میں۔ عام لوگوں کے لیے، بیماروں کے لیے نہیں، جو بعد میں ٹھیک ہو جائے ان پہ روزہ فرض ہے، اگر انہوں نے فدیہ دے بھی دیا ہو تب بھی فرض ہے ان پہ روزہ رکھنا۔ اب جب مثال کے طور پر کسی مرد یا عورت کے 5 روزے رہ گئے، اب جیسے ہی عید کا دن ہوگا، 1 شوال کو آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، روزہ رکھنا حرام ہے۔ اب 2 شوال سے وہ جو آپ کے 5 روزے رہ گئے ہیں رمضان میں، ان روزوں کی قضا آپ کریں پہلے، اس کے بعد پھر شوال کے 6 روزے رکھیں۔ کیوں؟
اس لیے کہ شوال کے 6 روزے رکھنا نفل ہے، سنت ہے، اور وہ جو آپ کے روزے رہ گئے ہیں وہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اللہ فرض کے بارے میں پوچھے گا، نفل کے بارے میں نہیں پوچھے گا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے اگر کسی آدمی کے رمضان میں 10 روزے رہ گئے، یا خاتون ہے 10 روزے وہ نہ رکھ سکی بیماری کی وجہ سے، فرسٹ شوال کے بعد 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 5 دن وہ زندہ رہی، اور 7ویں شوال کو وہ مرد یا وہ خاتون دنیا سے چلے گئے، عورت تھی وہ فوت ہو گئی۔ اب 1 شوال کے بعد کتنے دن وہ زندہ رہی؟ 5 دن، اور روزے کتنے قضا تھے اس پہ؟ 10۔ اللہ اس سے 5 روزوں کے بارے میں سوال کرے گا، 5 کے بارے میں سوال، اس لیے کہ تمہارے پاس 5 دن تمہاری زندگی میں تھے، تم نے روزے کیوں نہیں رکھے؟ 5 دن تو تمہیں ملے ہی نہیں تھے، اس لیے ان کا سوال۔ اگر کسی کو 10 روزے قضا اس کے رہ گئے اور 10 دن کے بعد وہ جا کر فوت ہوئی، تو پھر اللہ اس سے 10 دن کے روزوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ اس لیے اپنے فرض روزے پہلے قضا کرے، اس کے بعد پھر آپ شوال کے روزے رکھیں۔ اور حدیث کے الفاظ میں بھی غور کریں تو یہی سمجھ میں آتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال، جو رمضان کے روزے رکھے پھر شوال کے 6 روزے رکھے۔ تو رمضان کے روزے پہلے ہیں اور شوال کے روزے بعد میں۔ دوسری بات، یہ جو شوال کے 6 روزے ہیں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 1 شوال یعنی عید الفطر کے فوراً بعد اس کو شروع کر کے 6 روزے اکٹھے رکھیں گے تو ثواب ملے گا ورنہ نہیں ملے گا۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور پاک علیہ السلام نے یہ کہاں فرمایا 1 شوال کے فوراً بعد دوسرے شوال سے شروع کرو؟ آپ نے تو فرمایا ثم اتبعہ 6 من شوال، رمضان کے بعد شوال میں 6 روزے رکھے۔ تو شوال تو پورا مہینہ ہے، آپ پورے مہینے میں جب چاہے روزے رکھے 6، شروع میں 6 رکھے، درمیان میں رکھے، آخر میں رکھے۔ ایک بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں 6 اکٹھے رکھنا ضروری ہے، اگر 6 روزے اکٹھے نہیں رکھے تو ثواب نہیں ملے گا۔ ایسی بھی بات نہیں، حضور پاک علیہ السلام نے یہ بھی نہیں فرمایا اکٹھے رکھو، آپ نے فرمایا 6 روزے رکھنے ہیں۔ اب کسی نے شوال کے پہلے ہفتے میں 2 رکھ لیے، دوسرے ہفتے میں 2 رکھے، تیسرے ہفتے میں 2 رکھے، اس کو بھی ثواب ملا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اچھا، اسی طرح بعض لوگ یہ سوال ہم سے اکثر کرتے ہیں، وہ جناب کیا ہے 1 تیر سے 2 شکار کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی مولوی صاحب ہمارے 6 روزے قضا ہے رمضان کے اور 6 روزے شوال کے بھی رکھنے ہیں، تو ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم ایک ہی روزے میں ڈبل نیت کر لیں، 2 birds with 1 stone، ہاں، 1 تیر سے 2 شکار، کہ ایک ہی روزہ رکھیں، رات کو نیت کرے یا اللہ یہ رمضان والا قضا بھی ہے اور شوال والا نفل بھی ہے۔ میں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، ایک ٹکٹ میں ایک ہی مزہ ہوتا ہے، 2 مزے نہیں ہوتے ہیں۔ اب یا تو آپ نفل، اچھا نماز آپ پڑھتے ہیں، کبھی ایسی پڑھی ہے نماز کہ میں جناب کیا ہے فرض بھی پڑھ رہا ہوں اور جناب کیا ہے تہجد بھی پڑھ رہا ہوں؟ ایسا تو نہیں ہوتا، ہاں ایسا تو نہیں ہوتا۔ آپ کو جو فرض روزہ ہے وہ الگ رکھنا ہے اور جو شوال کے نفل ہے وہ الگ رکھنے ہیں، تو دونوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے آپ، لیکن فرض پہلے رکھیں اس کے بعد پھر نفل رکھیں، اور پورا 1 مہینہ ہے آپ کے پاس، آپ جب چاہے رکھیں۔ البتہ فرض کے بارے میں ہمیں زیادہ محتاط رہنا چاہیے، اس لیے کہ فرض اس عبادت کو کہتے ہیں جس کے بارے میں قیامت کے دن اللہ پوچھے گا، اور نفل اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے لیکن اللہ پوچھے گا نہیں تم نے نفلی عبادت کیوں نہیں کی تھی، سوال نہیں ہوگا۔
سوال فرضی عبادت کا ہوگا، نفلی کا فائدہ بہت زیادہ ہے نفلی کا. ہمارے ایک استاد تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، بہت ہی قابل اور بہت ہی بہترین عالم دین تھے، اور وہ منطق کے یوں سمجھ لیں ماسٹر تھے. وہ انہوں نے اسپیشلائزیشن کی تھی فلسفہ اور منطق میں، حدیث بھی پڑھاتے تھے ہمیں، اور منطق ہم نے ان سے پڑھی ہے. تو وہ اپنی مسجد میں صبح فجر کی نماز کے بعد فجر کی نماز پڑھاتے تھے، پھر فوراً گھر چلے جاتے تھے، گھر بھی مسجد کے قریب تھا، پھر وہاں سے وہ جامعہ آتے تھے پڑھانے کے لیے. اب فجر کی نماز کے بعد ہوتا بھی وقت کم تھا، آدھے گھنٹے تقریباً وقت ہوتا تھا، گاڑی آتی تھی ان کو لے جاتی تھی. تو وہاں ایک دیندار آدمی تھا. یہ بعض لوگ جو دیندار زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر مولویوں کو تنگ کرتے ہیں. تو وہ روزانہ مولوی صاحب کو دیکھتا تھا، یہ فجر کی نماز پڑھا کے گھر چلے جاتے ہیں. تو ایک دن مولوی صاحب کو انہوں نے روک لیا. اب بیچارے کو پتہ نہیں کہ یہ بہت بڑا عالم ہے، اور وہ بھی منطق اور فلسفے کا اسپیشلائزیشن اس نے کیا ہے. کہتے ہیں مولوی صاحب آپ روزانہ یہاں فجر پڑھا کے چلے جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی کیوں، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ کہ جی آپ اشراق کی نماز نہیں پڑھتے ہیں. اشراق کی نماز جانتے ہیں نا؟ اب اشراق کی نماز وہ پڑھتے تھے اس لیے کہ میں جانتا ہوں، میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ ایسے عالم دین، ایسے استاد تھے ہمارے کہ وہ 24 گھنٹے وضو میں رہتے تھے. اس کا تو میں نے خود مشاہدہ کیا. جب بھی وہ بیت الخلاء سے نکلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا ان کو کہ انہوں نے فوراً وضو نہ کیا ہو. بہت نیک آدمی تھے. اب وہ گھر میں پڑھتے ہوں گے اشراق، اور ان کو تیاری بھی کرنی ہوتی تھی وہاں، چونکہ حدیث پڑھانے کے لیے جانا ہے، دوسری کتابیں پڑھانی ہے، جامعہ جانا ہے ان کو. تو انہوں نے راستے میں روک لیا کہ جی آپ اشراق نہیں پڑھتے ہیں. تو وہ تو تھے تو منطقی، ان سے پوچھنے لگے اچھا یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھ سے پوچھے گا تم نے اشراق پڑھی تھی یا نہیں؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا جب اللہ نہیں پوچھے گا تو کون ہوتا ہے پوچھنے والا؟ جو چیز مجھ سے اللہ نہیں پوچھے گا تو کون ہوتا ہے پوچھنے والا؟ جاؤ اپنا کام کرو. تو اس دن جب وہ آئے تو ہمیں، کیونکہ وہ فجر کے بعد آتے تھے ہمیں پڑھاتے تھے، تو آ کر پڑھانے بیٹھے تو کہا پڑھانے سے پہلے میں تمہیں قصہ سناتا ہوں. تو پھر انہوں نے ہمیں یہ قصہ سنایا کہ جی آج میرے ساتھ یہ ہوا تو میں نے یہ جواب دیا. تو پھر ہم نے کہا اچھا کیا آپ نے صحیح جواب دیا. جس چیز کے بارے میں اللہ نہیں پوچھے گا تو تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ بعض لوگ بہت زیادہ دیندار ہو جاتے ہیں تو نفلوں پہ زور دیتے ہیں، نوافل پہ زور لوگوں کو مجبور کرتے ہیں. آج کل تو یہ ایک عجیب قسم کے ایک اور بلا نکلی ہے یہ فیس بک پر. اللہ، اس سے پہلے موبائلوں پہ ٹیکسٹ میسج آتے تھے، کیا جی اتنی مرتبہ یہ وظیفہ پڑھو. ارے بھائی یہ کون سا فرض ہے؟ پھر نیچے لکھا ہوتا ہے جی اتنی مرتبہ پڑھو گے آپ کی اتنی مشکلات دور ہو جائیں گی. اپنی طرف سے لوگوں نے خود باتیں بنائی ہیں. بعض لوگ تو اتنا جناب کیا ہے زیادتی کرتے ہیں، اگر کہتے ہیں آپ نے نہیں کیا تو آپ پہ مصیبت آ جائے گی. یہ کیا بکواس ہے؟ یعنی دنیا میں صرف ہم لوگوں کو دین ہی ملا ہے ٹیکسٹ میسج کے لیے. خدا کے بندے کبھی دنیا کی چیزوں کو بھی اس کو بھی ڈسکس کرو. دین ہی ڈسکس کے لیے تمہیں ملا ہے، کوئی اور چیز ڈسکس کرو، کسی اور چیز کا مذاق بناؤ، کسی اور چیز پہ اپنی باتیں کرو. ہر آدمی دین کو لے کر ٹیکسٹ میسج کر رہا ہے، فیس بک پہ چڑھا رہا ہے، ای میل کر رہا ہے. وہ پتہ نہیں آج کل تو دنیا جہاں کی چیزیں ہیں اور اپنی طرف سے بنائے، اتنی مرتبہ یہ پڑھو، اتنی مرتبہ یہ پڑھو. بیت اللہ کی تصویر لکھی ہے، کہتے ہیں لائک کرنا تو ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ اگر نہیں کیا تو کوئی آفت آ جائے گی. یا ادھر پریس کرنے سے ہی لائک ہوتا ہے، اس کے بغیر لائک نہیں ہوتا. کیا بکواس ہے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں. آپ اپنے بارے میں کریں، اپنی تصویر بھیجو، کہو لائک کرو. کیوں دین اور قرآن کو، دین کو اپنی تصویر بھیجو، لوگوں سے کہو لائک کرو. پھر دیکھو کتنے لوگ کرتے ہیں آپ کو لائک. ہاں تو ایک اللہ کا گھر ہی ملا ہے مذاق اڑانے کے لیے، ایک قرآن ہی ملا ہے. اللہ اکبر، اللہ معاف فرمائے. اللہ اس لیے دین کو مذاق نہ بناؤ.
اور اب تو اللہ معاف فرمائے ہمارے یہاں دین تو اب جناب کیا ہے کمرشلائز ہو گیا ہے ماشاءاللہ. ہاں اب تو بڑے بڑے کھلاڑی آ گئے ہیں. دین کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے غیر مسلم لوگ ہمارا مذاق پوری دنیا میں اڑا رہے ہیں. ہم لوگوں نے جو کچھ حشر کیا ہے تو ہم ہی مولوی لوگ جب کہتے تھے تمہیں یہ کام مت کرو تو تمہیں اچھا نہیں لگتا تھا. اب بھگتو. اب جب تمہیں انٹرنیشنل جناب میڈیا تمہارے پیچھے وہی باتیں کر رہا ہے جو کل مولوی کہتا تھا, لیکن جب انٹرنیشنل میڈیا کہے تو وہ ہمارے لیے وہی کے برابر ہے, اور مسجد کا مولوی کہے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں. ہم کل یہی باتیں کہتے تھے کہ خدا کے بندو یہ مت کرو, لیکن اب جب ساری دنیا عالمی میڈیا اس کے پیچھے پڑ گیا کہ جناب یہ تم نے دین کو کمرشلائز کر دیا ہے, دین کو تم اپنے دنیا کے لیے استعمال کر رہے ہو, اب سب کہتے جی غلط ہے غلط ہے غلط ہے. مولوی کہے تو غلط نہیں, دنیا کہے اور جناب کیا ہے اغیار کہے تو پھر ہم ان کی بات مانتے ہیں. ذرا اپنی گریبان میں جان کے ہم کتنے مسلمان ہیں. اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی, نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. صلى الله تعالى